امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ امریکہ دوبارہ جوہری دھماکوں کے تجربات شروع کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا کی چند جوہری طاقتیں خوف کی بنیاد پر تجربات کر رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آج کے دور میں جوہری تجربات فنی طور پر ممکن ہے، مگر عالمی معاہدے، بین الاقوامی دباؤ اور ماحولیاتی خطرات کے سبب ایسا کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور پیچیدہ ہے۔ مزید تفصیل حسن عباس اور نیر عباس کی اس رپورٹ میں۔ جوہری ہتھیار، دھماکے اور تجربے، یہ وہ خوفناک مناظر ہیں جو فوراً ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ حال ہی میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ امریکہ ایک بار پھر جوہری تجربے شروع کر سکتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصویریں گھومنے لگیں۔ صدر ٹرمپ نے وجہ یہ بتائی کہ چین، روس اور پاکستان خفیہ طور پر ایسے تجربے کر رہے ہیں۔ روس نے حال ہی میں جوہری توانائی سے چلنے والے ہتھیاروں کے کامیاب تجربے کیے، ایک بوریوویستنک کروز میزائل اور دوسرا پوسائیڈن ڈرون آبدوز۔ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اسی پیش رفت کے رد عمل میں ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں خفیہ طور پر جوہری دھماکے کیے بھی جا سکتے ہیں؟ لیکن اس سوال پر آنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ کیا ہے اور اس کی کیا اقسام ہے۔ جوہری تجربہ یا نیوکلیئر ٹیسٹنگ وہ عمل ہے جس سے یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ ایک ملک کے پاس موجود جوہری ہتھیار کام کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو یہ طاقت کا بھی ایک واضح پیغام ہوتا ہے۔ ابتدائی جوہری طاقتوں نے اپنے پہلے دھماکے کے بعد مزید سینکڑوں دھماکے کیے۔ امریکہ نے 1030 دھماکے کیے جبکہ سوویت یونین نے 715 دھماکے کیے۔ پر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ایک ہتھیار کتنا مؤثر ہے، کتنی تباہی پھیلا سکتا ہے، اگر سمندر میں پھٹے تو کیا ہوگا، اور اس کے پھٹنے پر قریب کے ماحول، جانوروں پر کیا اثر پڑ سکتے ہیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ ان جوہری ہتھیاروں کے میکینیکل پارٹس میں جدت آتی گئی، جیسے کہ ان کے ٹریگر میکینزم یا روایتی دھماکہ خیز مواد جو ان میں استعمال ہوتے تھے، تو ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی رہی اور ٹیسٹ کرتے کرتے ان ہتھیاروں میں بہتری آتی گئی۔ نیوکلیئر ٹیسٹ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ایٹماسفیئرنگ ٹیسٹنگ جو زمین کی سطح کے اوپر یا فضا میں کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں مشروم کلاؤڈ اور ریڈیشن ریلیز ہوتی ہے۔ یہ جانوروں اور ماحول کے لیے کافی خطرناک ہوتا ہے۔ زیر پانی ٹیسٹ جس میں پانی کے نیچے یا سمندر کے نیچے دھماکہ کیا جا سکتا تھا تاکہ بحری جانداروں اور سمندری جہازوں پر اثرات دیکھے جا سکیں۔ دوسری زیر زمین نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہے۔ یہ ٹیسٹنگ سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ اس میں زمین میں ایک گہری سرنگ کھود کے بم رکھا جاتا ہے اور اوپر سے اسے سیل کر کے دھماکہ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ اندر ایک خول یا کیوٹی بنتی ہے اور اسے بھرتے ہوئے سطح زمین پر ایک گڑھا بن جاتا ہے اور زلزلہ بھی آتا ہے۔ آخری زیر زمین دھماکہ 2017 میں شمالی کوریا نے کیا۔ مختلف ممالک نے ایک وقت پر یونیلیٹرل موریٹوریم کا اعلان کیا، یعنی مزید دھماکے نہ کرنے کا اعلان کیا۔ سوویت یونین نے 1990 جبکہ امریکہ نے 1992 کے بعد سے کوئی دھماکہ نہیں کیا۔ اس کے بعد آئے کولڈ ٹیسٹ اور سب کرٹیکل ٹیسٹ۔ ان میں ایک جوہری ہتھیار کے میکینیکل حصے اور ٹریگر میکینزم ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان میں جوہری مواد یا نہیں استعمال ہوتا یا بہت کم استعمال ہوتا ہے اور اس میں ییلڈ 0 ہوتی ہے۔ یہ ٹیسٹ لیبز میں یا کمپیوٹر سیمولیشن کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جوہری تجربے اور دھماکوں پر قابو پانے کے لیے 2 اہم اور ضروری معاہدے سامنے آئے۔ پہلا معاہدہ 1963 میں آیا جو کہ پارشل ٹیسٹ بین ٹریٹی یا PTBT تھا، جس کے مطابق صرف زیر زمین دھماکوں کی اجازت تھی۔ دوسرا 1996 کا کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی یا CTBT تھا، جس میں بڑے دھماکوں والی ٹیسٹنگ پر پابندی تھی، لیکن 9 ممالک نے اس پر دستخط نہیں کیے، جن میں پاکستان، انڈیا اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آج کے دور میں خفیہ دھماکے کرنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے، کیونکہ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی کے ادارے نے دنیا بھر میں مختلف سینسرز لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود امریکہ اور روس دوبارہ جوہری دھماکے کرنے کے بارے میں کیوں سوچ سکتے ہیں؟ جوہری دھماکے والے تجربوں کے متعلق 2 رائے سامنے آتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ اور روس اپنے پرانے بموں کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ ابھی بھی مؤثر ہیں یا نہیں، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ امریکہ اور روس کے سٹاک پائل ابھی اتنے پرانے نہیں ہوئے
کہ ان پہ اس قسم کے تجربے کرنے کی ضرورت پڑے۔ اور اس کے علاوہ ان دونوں ملکوں کے پاس ماضی کا اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ وہ سب کرٹیکل ٹیسٹنگ سے ہی یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ متعدد ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر دھماکوں والے تجربے دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ چین کو ہوگا، کیونکہ چین نے روس اور امریکہ کے مقابلے میں کم جوہری دھماکوں والے تجربے کیے ہیں۔ اس سے وہ اپنے ہتھیاروں کو جدید اور بہتر بنا سکتا ہے۔ اب دوبارہ صدر ٹرمپ کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ ان کے بیان کے بعد امریکی سیکرٹری توانائی نے اس چیز کی وضاحت کی کہ صدر ٹرمپ ڈیلیوری سسٹم جیسے میزائل ہو گئے یا آبدوزیں ہو گئیں ان کے متعلق بات کر رہے تھے، جوہری دھماکوں کے بارے میں نہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ دوبارہ تجربے شروع کرنے سے ان کی کیا مراد تھی۔